الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. صدر اجلاس اور ہمارے خصوصی مہمان حضرت مفتی عبدالسلام صاحب، حافظ عبدالرؤوف صاحب، قاری نور محمد صاحب اور دیگر آئے ہوئے تمام مہمان، بستی کے تمام احباب، بزرگان دین، عزیز طلباء اور میری ماں و بہنوں، آپ کا یہ پروگرام بہت ہی خوبصورت الحمدللہ بہت بہترین پروگرام ہے. آپ خود ہی دل میں سبھی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں جمعے کی نماز کے بعد سے آپ کے بچوں کا جو پروگرام انجمن کا ہو رہا تھا اس کو بہت دھیان کے ساتھ سن رہا تھا. بچوں نے اور بچیوں نے بہت بہترین انداز میں تقریریں پیش کی، نظمیں پیش کی. ابھی چند بچیوں نے پروگرام پیش کیا، بچوں نے پروگرام پیش کیا. ایک بچی تقریر کر رہی تھی پردے کے موضوع پر. حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی اپنے بیان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس بچی نے سب کچھ ہی بیان کر دیا. اور واقعی ہے، بہت اچھی بات اور بہت بہترین بات اس نے جو ہے موقع کے حساب سے کہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیات سے نوازے. میں آپ سب کو خصوصاً اساتذہ کرام کو اور بستی کے سبھی احباب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ حضرات کی توجہ سے یہ سب کام ہوا ہے، اساتذہ نے محنتیں کی ہیں اور بستی کے لوگوں نے بھی اس طرف توجہ دی ہے، جبھی جا کر یہ پروگرام ہوا ہے. اس لیے آپ سب مبارکبادی کے قابل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں جو ہے مکتب اور مدرسے کے ساتھ اس طرح دلی تعلق اور جوڑ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. مدرسے کے ساتھ تعلق رکھنا. قرآن کریم جس مکتب اور مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، قرآن کریم ہدایت کے لیے آیا ہے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، ہم سب کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے. ایک شاعر نے کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا. ہیرا پہاڑی ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان سب نے دیکھی بھی ہوگی. وہاں پر ایک کھو بنی ہوئی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ظاہری نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی وہ اسی کھو میں ملی ہے. تو اس کے اندر قرآن کریم سب سے پہلے اترا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کھو سے قرآن کریم کی چند آیتیں لے کر اور اپنے گھر تشریف لائے، اپنے قوم میں تشریف لائے ہیں. تو اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، یعنی قوم کی طرف آئے ہیں. ہیرا سے اترے. ہیرا اونچی پہاڑی ہے اور اس میں کھو بنی ہوئی ہے. وہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے جیسا اس وقت میں انداز تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان جمع کر کے بیٹھے رہتے تھے اس میں. وہاں سے اتر کر جب قرآن کریم اترا، اس کی آیتیں لے کر آپ تشریف لائے
تو شاعر کہتا ہے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اپنی قوم کے پاس میں آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، اور ساتھ میں کیا لے کر آئے؟ ایک کیمیا کا نسخہ ساتھ میں لے کر آئے۔ کیمیا کا نسخہ ایک دھات ہوتی ہے، اس کو آپ لوہے کے ساتھ لگا دو تو لوہا سونا بن جائے، تانبے کے ساتھ لگا دو تو وہ سونا بن جائے۔ ایسی ایک دھات ہوتی ہے، کیمیا بنایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ قرآن کریم ایسی چیز ہے جس انسان کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے، اس انسان کو سونا بنا دیتا ہے۔ لوہے کو سونا بنانے والی چیز قرآن کریم بہت مقدس کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، بہت مرتبہ ہم لوگوں نے سن رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دیکھو عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں ہو تو متعلم بن جاؤ، پڑھنے والے بن جاؤ، یا تو پڑھانے والے بن جاؤ، یا تو پڑھنے والے بن جاؤ، یا ان کے ساتھ محبت رکھنے والے بن جاؤ، ان سے عداوت رکھنے والے مت بنو۔ مدرسے میں پڑھانے والوں سے، مدرسے میں پڑھنے والوں سے اگر عداوت رکھو گے تو یہ ہمارے لیے بہت بری چیز ہے۔ اس لیے محبت رکھیں مدرسے کے ساتھ، مدرسے کے طلباء کے ساتھ۔ یہ جو انعام دیا گیا ابھی، اس کا رواج کوئی ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مکاتب قائم ہو چکے تھے، آپ نے مکاتب قائم کیے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی قائم کر دیا تھا مکتب۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کو شروع کیا تو ایک صحابی کے مکان پر جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، بس وہ مکتب ہی تو تھا، بس اس میں تعلیم شروع ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں مکتب شروع کر دیا۔ صبح کا چبوترا آج تک حاجی لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام پڑھے رہتے تھے، پڑھتے تھے وہاں پر۔ تو مکتب کا کام شروع ہی سے ہے، آج سے نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ مکاتب قائم ہو چکے تھے۔ پڑھانے والے مدرس جو ہے تنخواہ کے ساتھ پڑھاتے تھے اور بڑے بڑے انعاموں سے طلباء کو اور اساتذہ کو نوازا جاتا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پہلے خلیفہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت چھنی ہے۔ اس طرح دعا کرتے کرتے سو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ حالت ہو گئی، میری کیفیت چھن گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہوئی تھی، اور یہ کیفیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے گاؤں میں مکتب چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ کہ ہاں مکتب تو چلتا ہے۔ تو صبح جاؤ مکتب میں اور اس مکتب میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان سے دعا کرو۔ جب وہ بچے تمہارے لیے دعا کریں گے یہ کیفیت لوٹ کر واپس آ جائے گی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، مکتب کا وقت ہوا مدرسے کا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، لوگ ان کے پاس میں آیا کرتے تھے، ان کی مجلس لگا کرتی تھی، ان کی خانقاہ میں لوگ بیٹھتے تھے، بڑے بڑے لوگ تشریف لے جا رہے مکتب کے اندر۔ جب مکتب میں پہنچے تو استاد بھی کھڑے ہو گئے، طلبہ بھی کھڑے ہو گئے، حضرت آ گئے مدرسے میں، کیا بات ہے آج کیسے آ گئے؟ وقت کا اتنا بڑا ولی حضرت خواجہ صاحب تشریف لے گئے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا تم سب کیوں کھڑے ہو گئے؟ تم سب اس لیے کھڑے ہو گئے کہ تم مجھے اللہ کا ولی مانتے ہو۔ تو استادوں نے بھی کہا اور طلبہ نے بھی کہا کہ حضرت اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں،
ہم تو آپ کو بہت بڑا ولی سمجھ کر ہی کھڑے ہوئے ہیں آپ کے استقبال میں۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا بھائی تم تو مجھے بہت بڑا ولی مانتے ہو اور میری حالت یہ ہے کہ میں تو تمہارے پاس دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے تم تو مجھ سے زیادہ بڑے ولی ہو۔ مجھے اس طرح خواب کے اندر کہا گیا ہے کہ مدرسے کے مکتب میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے جا کر دعا کراؤ، جب دعا وہ بچے کریں گے تمہاری کیفیت واپس لوٹ کر آ جائے گی۔ اس لیے میں آیا ہوں، آپ سب حضرات سے درخواست ہے، طلبہ سے کہا آپ سب حضرات سے میری یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ سب مل کر کے میرے واسطے دعا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ میری کیفیت کو واپس لوٹا دے۔ طلبہ نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طلبہ کی دعا کی برکت سے حضرت خواجہ باقی ملہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت کو واپس لوٹا دیا۔ تو یہ طلبہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور آپ نے جو محبت اور عقیدت کا نمونہ پیش کیا ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ باقی رکھے اپنے مکتب کے ساتھ اور مدرسے کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ ترقیات سے اس مدرسے کو اور مکتب کو اور تمام اساتذہ کو سب کو اللہ تعالیٰ نوازے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔